الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ٹوڈے دا ٹاپک آف مائی اسپیچ از دا بینیفٹس آف ڈیٹس. میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کے کیا کیا فائدے ہیں. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کھجور سے روزہ افطار کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور میٹھی سنت ہے. ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سنت میں عظمت بھی ہے، سنت میں برکت بھی ہے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین مقدسہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور دینی و دنیاوی ہمیں اس میں سے فائدے بھی حاصل ہوں گے. ابھی میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند دو احادیث مبارکہ بیان کروں گا کھجور کے فوائد کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بینیفٹس آپ کو بیان کروں گا کہ کھجور سے روزہ افطار کرنے یا سحری کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں. تو سنیے. تو سب سے پہلے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں. عمدۃ القاری کی حدیث مبارکہ ہے. دا پروفٹ آف رحمہ، دا انٹرسیسر آف امہ، نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیڈ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دا اجوا آف عالیہ، یعنی کہ ایک مقام ہے عالیہ. فرمایا کہ عالیہ کی جو کھجور ہے، اللہ اکبر، از اے کیور آف آل النس. جو اجوا کھجور ہے وہ تمام بیماریوں کا علاج ہے. اکارڈنگ ٹو a narration، ایک اور روایت کے مطابق، ٹو ایٹ 7 اجوا ڈیٹس ڈیلی، جو بندہ روزانہ 7 کھجوریں اجوا کھاتا ہے، اللہ اکبر، آگے فرمایا پروٹیکٹس اگینسٹ لیپریسی، اس بندے کو جزام یعنی کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. اب آگے اس کا دوسرا فائدہ سنتے ہیں. دا beloved اینڈ blessed رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے said دا اجوا ڈیٹ از فرام heaven. فرمایا کہ جو اجوا کھجور ہے وہ جنت سے ہے، اللہ اکبر. اور آگے ارشاد فرمایا اٹ از اے کیور آف پوائزن، یہ زہر کا علاج ہے. حدیث ان بخاری اسٹیٹس، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس نشان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا if anyone eats 7 اجوا ڈیٹس in the morning، اگر کوئی بندہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے، he will remain safe from magic and poison that day، وہ بندہ اس دن جادو اور زہر کے اثر سے محفوظ رہے گا. اب اس کا تیسرا فائدہ سنتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ has said، یہ سینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں ڈیٹس پروٹیکٹ اگینسٹ اپینڈکس، کہ جو کھجوریں ہیں وہ کولنج یعنی انتڑیوں کا، جو ایک انتڑی بڑھ جاتی ہے، اس کے علاج کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے کھجوریں. اور آگے اگلی حدیث مبارکہ سنیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایٹنگ ڈیٹس ان دا مارننگ بیفور ایٹنگ اینی تھنگ ایلس کلز اسٹومک ورمز. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح نہار منہ یعنی کچھ کھائے بغیر کھجوریں کھانے سے، فرمایا پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں. پیارے اور محترم اسلام، آگے سنتے ہیں. ایک بہت ہی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں ٹو می، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک ڈیٹس اینڈ ہانی آر دا بیسٹ کیورز فار پریگننٹ وومن اینڈ اے سک رسپیکٹیولی. کہا کہ جو ڈیٹس، جو کھجوریں ہیں، یہ عورتوں کا بہترین علاج ہے، یعنی عورتوں جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین علاج ہے. اور جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے جو دوسرا شہد ہے وہ ایک بہت بڑی ان کے لیے ایک علاج کی بات ہے. اور آگے سنیں کیا فرمایا کہ سیدنا محمد احمد ذہبی فرماتے ہیں if a pregnant woman eats dates، اگر کوئی حاملہ عورت کھجور کھاتی ہے. پیارے اور محترم اسلام بھائی، جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ کھجور کے کیا فائدے ہیں. یہ سنیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیبی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو،
اکثر لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو. تو سنیں بڑی پیاری یہاں پہ ایک اللہ کے ولی بات کر رہے ہیں سنت رسول کو اپناتے ہوئے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں if a pregnant woman eats date، اگر کوئی جو حاملہ عورت ہے وہ کھجور کھاتی ہے، she will give birth to a baby boy، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سنت اپنانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹے کی دولت عطا فرمائے گا. آگے فرمایا who will be handsome، جو بڑا خوبصورت ہوگا، بڑا پیارا ہوگا. اور آگے فرمایا ٹالرنٹ، وہ جو بچہ ہوگا وہ بڑا بردبار ہوگا. اینڈ پولائٹ ہوگا، اور وہ بڑا ہی شائستگی سے گفتگو کرنے والا ہوگا. اب اس کا 7واں فائدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا کہ ڈیٹس آر ویری بینیفیشل ٹو دا ون who has become weak due to the hunger، کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اس کے لیے جو کھجوریں ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں. بیکاز دے آر فل آف وٹامنز، کہ جو کھجوریں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے وٹامنز ہوتی ہیں. اینڈ ریوائیو انرجی کوئکلی، یہ ہمیں جلدی کے ساتھ انرجی فراہم کرتے ہیں. اور آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جو روزہ کو افطار کرتے ہیں اس کو وہ کھجور کے ساتھ کرتے ہیں. کھجور کے ساتھ روزے کو افطار کرنے کی ریزن، وزڈم، حکمت کیا ہے؟ وہ یہی حکمت ہے. دس از دا وزڈم آف ڈوئنگ افطار ود ڈیٹس، یہی کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی وجہ ہے کہ جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ کوئکلی، وہ تیزی کے ساتھ ہمیں انرجی پرووائڈ کرتی ہیں. اور آگے سنیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقدس نشان جو یہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کریں. اس کے کیا فائدے ہیں؟ آگے 8واں فائدہ سنتے ہیں کہ کیا ہے. آگے کہا کہ ڈوئنگ افطار ود ویری کولڈ واٹر may cause stomach problem and swelling of the liver. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمارے لیے مختلف قسم کے شربت بنے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس بنے ہوتے ہیں جو کافی ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان ٹھنڈے مشروبات کو، ان شربت کو اگر ہم پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. نہ صرف ہماری وہ جسم پہ وہ اثر انداز کرے گا بلکہ وہ ہمارے جگر پہ سویلنگ پیدا کر دے گا. اب اس کا کیا بیسٹ وے ہے؟ ہم کیا ایسی چیز اپنائیں کہ وہ ٹھنڈا پانی ہمارے اوپر وہ سائیڈ افیکٹ نہ کرے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایٹنگ ڈیٹس بیفور ڈرنکنگ کولڈ واٹر، اگر آپ ٹھنڈا پانی پینے سے پہلے کھجورے کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ریڈیوس دس رسک، تو اس طریقے سے جو وہ خطرہ ہے بیماری کا وہ دور ہو جائے گا. لیکن بٹ ریممبر، لیکن یاد رکھیں ڈرنکنگ ایکسٹریملی کولڈ واٹر از آلویز ہارمفل، کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی کو زیادہ مقدار میں پی لیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور آگے سنتے ہیں کہ اس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. 9ویں بات یہ ہے ایٹنگ ڈیٹس ود واٹر میلن، کہ تربوز کے ساتھ کھجوروں کو کھانا از اے سنہ، یعنی کھجور اور تربوز ملا کے کھائیں گے تو یہ سنت مبارکہ ہے. اور آگے فرمایا ایٹنگ ڈیٹس ان دس وے، اگر آپ کھجور اور تربوز کو اکٹھا کھائیں گے تو اس کے فائدے سنیں کہ ان دس وے از ویری بینیفیشل فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو، میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ بہت اہم چیز ہے. اور آگے بیان کیا گیا اکارڈنگ ٹو ڈاکٹروں کے مطابق اٹ اوور کمز فزیکل اینڈ سیکسول ویکنس اینڈ تھائنس، کہ جو اس طریقے سے کھجوریں اور تربوز کو ملا کے کھاتا ہے، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، ان کے یہ ریسرچ ہے کہ جو بندہ کھجور اور تربوز کو ملا کر کھاتا ہے اس کو جسمانی، جنسی اور جو جسمانی اور جنسی کمزوری ہوتی ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آگے لکھا ہاؤ اٹ گریٹسٹ بینیفٹ از دیٹ اٹ از اے سنہ، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے. اگر ہم کھجور اور تربوز کو ملا کر کھائیں گے، جہاں پر اس کے فزیکلی فائدے ہوں گے، ہمیں اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے، وہاں پر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سنت رسول پر عمل ہو جائے گا. اور آگے ہے حدیث states that eating butter with dates is also سننا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور اور مکھن کو ملا کر یعنی ان کو اکٹھا بھی کھایا ہے. اب میں آپ کو اس کا 10واں فائدہ بتاتا ہوں، بہت ہی پیارا اس کا فائدہ لکھا ہوا ہے. کہا کہ ڈیٹس آر کیئر آف کرونک کانسٹیپیشن، کہ جو کھجوریں ہوتی ہیں یہ دائمی قبض کا علاج ہوتی ہیں. اب 11ویں بات کیا ہے؟ ڈیٹس آر یوزفل فار ایستھما،
کہ کچھ لوگ دمے کے مریض ہوتے ہیں، اگر وہ کھجوریں کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے دمے کا جو مرض ہے وہ دور ہو جائے گا. اینڈ ادر ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو ہارٹ، اور جو دل کے مریض ہیں اگر وہ لوگ بھی کھجوروں کو کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جو دل کے جو ان کی وہ امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور آگے کڈنی، جو لوگ گردے کی تکلیف میں ہیں اگر وہ لوگ بھی، وہ اسلام بھائی بھی کھجوروں کو کھانا شروع کر دیں، سنت رسول کو اپنانا شروع کر دیں تو ان کا جو یہ گردے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی دور ہو جائے گا. اور آگے سنیں اس کا 12واں فائدہ یہ ہے، لکھا گیا ایٹنگ گرائنڈنگ ڈیٹس ود دیئر سیڈز. اگر ہم کھجوروں کو ان کی گٹھلیوں سمیت، ان کے جو بیج ہوتے ہیں، ان کے جو سیڈ ہوتے ہیں ان سمیت اگر ان کو گرائنڈ کر لیں، ان کو پیس لیں تو کیا ہوگا، اور ہم اس کو کھائیں، از بینیفیشل ٹو ہارٹ پرابلم. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دل کے مسائل ہیں، دل کے امراض ہیں ان سے بھی ہمیں علاج ملے گا. اینڈ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جو آنکھوں کا کالا موتیا ہوتا ہے یہ اس کا بھی علاج ہوگا. اب اس کا 13واں فائدہ ہم سنتے ہیں. 13واں فائدہ کیا ہے، کہا گیا کہ ڈرنکنگ ڈیٹس سوک واٹر کیور لیور پرابلم. اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس سے علاج حاصل کر سکتا ہے کھجوروں سے. وہ کیسے علاج حاصل کرے گا، تو اس کا بیسٹ وے جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجوروں کو رات کو بھگو کر پانی میں رکھ دیں اور صبح کے وقت وہ جو پانی ہے اس پانی کو آپ پی لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کو جو دل کے، آپ کے جگر کے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت آپ کھجوروں کو پانی میں بھگوئیں گے تو اس پانی کو، ان کھجوروں کو آپ نے فریزر میں نہیں رکھنا، ان کو آپ نے اوپن ایئر میں رکھنا ہے. اب اس کے بعد اس کا 14واں فائدہ سنتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹس بوائلڈ ملک از ویری پاورفل، کہ اگر ہم کھجوروں کو دودھ میں بوائل کر کے استعمال کریں یہ بھی بہت زیادہ ہمارے لیے پاورفل ہے، طاقت والی چیز ہے. اٹ از ویری یوزفل ٹو اوور کم دا ویکنیس کاسڈ بائی این illness. بعض دفعہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اہم جو ایک ٹونک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ وہ کھجوروں کو دودھ میں بوائل کریں اور اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی. اور 15ویں بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ کھجوریں کھاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اگر انسان کے کوئی گہرے سے گہرا زخم ہے، وانس ہیل کوئکلی بائی ایٹنگ ڈیٹس، کہ جو جس بندے کو کافی زخم آ گیا، کوئی گہرا زخم آ گیا، اگر وہ کھجوریں کھائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا جو گہرے سے گہرا زخم ہوگا وہ درست ہو جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا. اب اس کا جو 16واں فائدہ ہے وہ یہ ہے، ڈیٹ از این افیکٹو میڈیسن فار جوڈینس، کہ یہ جو ہوتی ہے یہ بواسیر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور آگے اس کا 17واں یہ ہے، فریش اینڈ فلی رائپ ڈیٹس کیور بائل پرابلم اینڈ ایسیڈیٹی. کچھ لوگوں کو منہ سے وہ رال گرتی رہتی ہے، کچھ پانی منہ سے پیلے رنگ کا گرتا رہتا ہے، وہ الٹی کی طرح، قہر کی طرح ان کے منہ سے پانی آتا رہتا ہے، ڈکار آتے رہتے ہیں اور ان کے معدے میں تیزابیت رہتی ہے. اگر وہ تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ان کے منہ سے وہ رال گرنا بھی بند ہو جائے گا اور ان کے معدے کی تیزابیت بھی دور ہو جائے گی. اب اس کا جو 18واں فائدہ ہے وہ بھی تمام احباب توجہ کے ساتھ سنیں. وہ کیا ہے، کہا کہ یوزنگ دا برنٹ ڈیٹ سیڈز ایز ٹوتھ پاؤڈر میکس دا ٹیتھ شائنی اینڈ ریمووز ماؤتھ بیڈ اڈرز. کچھ لوگوں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، ان کے وہ گر جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ چمکدار نہیں ہوتے اور منہ سے ان کے سمیل آتی ہے. اگر وہ لوگ کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہیں ان کو جلا کر، ان کا پاؤڈر بنا کر ان کو دانتوں پہ ملیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دانت جو ہے وہ شائنی بھی ہو جائیں گے، چمکدار بھی ہو جائیں گے، اور جو منہ کی بدبو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور آگے سنیں جو اگلی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کا 19واں فائدہ کیا ہے، اپلائنگ دا پاؤڈر آف برنٹ سیڈز آن ٹو وانڈز اسٹاپ بلیڈنگ اینڈ ہیلپس دا وانڈ ہیل. اگر کسی بندے کو کٹ لگ گیا، اس کے زخم ہو گیا اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے اور خون رک نہیں رہا، تو اس کا جو بیسٹ وے ہے اس کو روکنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں
اس کو جلا کر اس کا ایک پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھیں. جب جہاں بھی کوئی زخم لگ جائے، کٹ لگ جائے، وہاں سے بلیڈنگ ہو جائے اور خون نہ رکے، تو کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے وہاں پر کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں جن کو جلا کر ایک ہم نے پاؤڈر بنایا تھا، اس پاؤڈر کو اس زخم پر، اس کٹ پر لگا دینا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے بلیڈنگ بھی رک جائے گی اور زخم جلدی سے جلدی وہ صحیح بھی ہو جائے گا. آگے اس کا پیارے اور محترم اسلام بھائی، آپ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ کھجور کے اتنے فائدے، ہاں بھی اتنے فائدے ہیں، بلکہ جو میں بیان کر رہا ہوں کھجور کے اس سے بڑھ کر اور بھی کئی فائدے ہیں. اب میں آگے اور بھی کچھ اس میں باتیں بیان کرتا ہوں، اس کو بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس کا جو 20واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ برننگ ڈیٹ سیڈز ان فائر اینڈ انہیلنگ اٹ اسموک ڈرائی دا واٹر پائلز. اگر آپ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بواسیر کے بڑا پرابلم ہوتی ہے، وہ ان سے نہ اٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ لیٹ سکتے ہیں، وہ بواسیر کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے یہ علاج موجود ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو کھجوریں ہیں ان کی جو گٹھلیاں ہیں ان کو جلانا ہے، اور ان کا جو ان کی جب دھواں اٹھے گا اس کی آپ نے جو دھوئی ہے اس کو آپ نے، اس دھوئیں کو آپ نے سونگھنا ہے. اس سے، اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ جو بواسیر ہے اس کا علاج بھی ہو جائے گا. اور بھی میرے پاس بہت سارے اس میں اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کھجوریں کھائیں تو وہ ان کو کھجوریں راس نہیں آتی، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ فیل نہیں ہوا. تو ایسے اسلام بھائی، اف ایٹنگ ڈیٹس کازز اینی سائیڈ افیکٹ ٹو سم ون، اگر کسی بندے کو کھجور سائیڈ افیکٹ کرے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنائے گا تو وہ بہت زبردست ہو جائے گا. وہ کیا ہے، ہی شوڈ ایٹ دیم ود پومیگرینٹ. اگر اس بندے کو، جس کو کھجور کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، وہ کھجور کو کیا کریں، اس کھجور کو انار کے جوس کے ساتھ مکس کر کے وہ پیے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کو کھجور کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو اس کے بیسٹ جو اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، جہاں پر میں نے آپ کو کھجور کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا سی بے احتیاطی کریں گے تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ ایٹنگ ہاف رائپ اینڈ اولڈ ڈیٹس ٹوگیدر از ہارمفل. اگر ہم جو کچی کھجوریں ہیں اور پرانی کھجوریں ہیں ان کو ملا کر کھائیں، یعنی کچھ کچی ہوں اور کچھ پرانی ہوں، اور ان کو اگر ہم ملا کر کھائیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے اٹس ہارمفل، یہ نقصان دہ ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے سیملرلی، اسی طرح ایٹنگ ڈیٹس ود گریپس، کہ کھجوروں کو اگر آپ انگور کے ساتھ کھائیں، یعنی کھجوریں بھی پڑی ہیں اور انگور بھی پڑے ہیں، اگر کرنٹس وہ کشمش بھی پڑی ہے یا منقع پڑا ہے، تو اب اس صورتحال میں آپ ان تمام چیزوں کو اکٹھا نہیں کھائیں گے. آپ کھجوروں کے ساتھ نہ انگور کو کھا سکتے ہیں، کھجوروں کے ساتھ نہ آپ کشمش کو کھا سکتے ہیں، کھجوروں کے ساتھ نہ آپ منقے کو کھا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ نقصان دہ ہیں. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، جہاں پر ہمیں کھجور کے بہت سارے فائدے بھی ملے، وہاں پر ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم نے کھجوروں کو وہ جو ہے انگور کے ساتھ نہیں کھانا، کشمش کے ساتھ نہیں کھانا، منقے کے ساتھ نہیں کھانا. اب کھجوریں کھانے کتنی ہیں، کتنی مقدار میں ہم کھجوریں کھائیں. اب ہم نے کھجوروں کے اتنے فائدے سنے ہیں، اب وہاں سے 2 کلو کھجور منگوائیں اور اس کو 1 منٹ میں کھا جائیں، تو پیارے اور محترم اسلام اس طرح فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی چیز ہے اس سے اگر ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بینیفٹس گین کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کا پروپر یوز کرنا ہوگا. اس کا جو ایک باقاعدہ استعمال ہے، ہمیں وہ اس کو استعمال کرنا پڑے گا. اب سنیں کھجوریں کب اور کتنی کھجوریں کھا سکتے ہیں، تو سنیے، ناٹ مور دین اپروکسیمیٹلی 60 grams آف ڈیٹس شوڈ بی ایٹن ایٹ اے ٹائم. اگر آپ کے سامنے کھجوریں رکھی گئی ہیں تو آپ ان کھجوروں کو صرف 60 گرام کھجوریں کھا سکتے ہیں. 60 گرام سے زیادہ کھجوریں آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ اگر آپ 60 گرام سے زیادہ کھجوریں کھائیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر پرانی کھجوریں ہیں، جس کو پنجابی میں یا اردو میں چھوارے کہتے ہیں، اگر ہم وہ کھانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ لکھا when eating old dates one should open them and check them for small red insects and clean them. کہ اگر آپ پرانی کھجوریں کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو چیک کرنا پڑے گا کہیں اس کے اندر ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے تو نہیں ہیں، یا اس کو آپ اچھے طریقے سے صاف کریں گے. اور آگے یہ بھی لکھا ہے اٹ از مکروہ ٹو
eat such dates without cleaning them which are suspected to have insects inside them. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کھجوروں میں کیڑے پڑ چکے ہیں، ان کھجوروں میں وہ سسری پیدا ہو چکی ہے، تو ان کھجوروں کو بغیر دیکھے آپ لوگ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو بغیر چیک کے کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے مکروہ ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے بڑی پیاری امیر اہل سنت نے ہمیں بہت پیارا یہاں پہ ہمیں ایک ذہن دیا ہے. کہا کہ ڈو ناٹ تھرو اوے دا سیڈز آف ڈیٹس بروٹ فرام مدینہ المنورہ، کہ جو کھجوریں مدینے سے آتی ہیں، حاجی مدینے جاتے ہیں، اللہ کرے آپ بھی مدینے جائیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ماہ سیام میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس نشان ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا. اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے مکہ میں رمضان کو پایا، یہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ جو بندہ جس نے مکہ میں رمضان پایا گویا اس نے 1,00,000 رمضان کے روزے رکھے. اللہ کرے آپ بھی مدینے جائیں، حاجی جاتے ہیں وہاں سے کھجورے لے کر آتے ہیں. اور یہاں پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے. وہ ذہن کیا دیا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ تھرو اوے دا سیڈز آف ڈیٹ بروٹ فرام مدینہ المنورہ، کہ جو مدینہ المنورہ سے کھجوریں منگوائی جاتی ہیں ان کھجوروں کو نیچے نہیں پھینکنا. انسٹیڈ keep them in a respectful place and put them into a river. ان کھجوروں کو کسی اچھی جگہ پر رکھیں، کسی عزت والی جگہ پر رکھیں. کیوں؟ وہ مدینہ شریف کی کھجوریں ہیں. مدینہ شریف کی مٹی کا اگر عاشقان رسول احترام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کھجوروں کا بھی احترام کرنا چاہیے. یہاں پہ مجھے ایک بہت ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی بات یاد آ رہی ہے جو فنا فی العشق رسول تھے. ان کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کا نام ہے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جو اپنے کلام میں حضور علیہ السلام کی شان یوں ارشاد فرماتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی میں جو میرا جسم ہے وہ بے جان ہو چکا ہے، وہ بے حال ہو چکا ہے. تنم فرسودہ جان پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، آپ کے ہجر میں، آپ کی جدائی میں جو میری جان ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. دلم پش مردہ و آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا دل ہے وہ گناہوں کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے. آگے فرماتے ہیں چو سوے من گزر آری. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری آرزو ہے، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. چو سوے من گزر آری منے مسکین زے ناداری. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا ہے آپ اپنے عاشقوں کے گھر میں آتے ہیں، آپ اپنے غریبوں کے گھر میں آتے ہیں، آپ اپنے امتیوں کے گھر میں جلوہ فرماتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی خواہش ہے کہ آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں، میرے گھر میں تشریف لائیں. جب آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل میرا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو جلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میرے گھر پہ آئیں گے، آپ میرے گھر پہ قدم رکھیں گے، جب آپ میرے گھر پہ تشریف فرما ہوں گے، ہوتا تو یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بڑا آتا ہے اس کے لیے بڑا ساز و سامان، اس کے لیے بڑا ایک نظام، اس کے لیے بڑی تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے
پھل منگوائے جاتے ہیں، اس کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آپ میرے گھر میں آئیں گے منے مسکین زی ناداری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسکین ہوں، میں تو غریب ہوں، میں تو نادار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میرے پاس آئیں گے لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں آپ کو اچھا کھانا دے سکتا ہوں، نہ میں کوئی آپ کو اچھی سٹنگ پلیس بھی دے سکتا ہوں جہاں پہ آپ تشریف فرما ہوں، نہ میں آپ کو کوئی اچھی خوشبو کا تحفہ دے سکتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر پھر آگے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فدائے نقش نالنت کنم جا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا کہ میرے پاس پیسہ نہیں، مانا کہ میرے پاس دولت نہیں، مانا کہ میرے پاس درہم و دینار نہیں، مانا کہ میرے پاس کوٹھی و بنگلہ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا کہ میں مسکین ہوں، مانا کہ میں غریب ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر پر ضرور تشریف لائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر پر ضرور جلوہ گر ہو جائے گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میرے گھر میں آئیں گے تشریف فرما ہوں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو قدموں میں پھول اور پتیاں بچھاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے، میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، عرض کرتے ہیں فدائے نقش نالنت کنم جا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، میں آپ کے قدموں کے نشانوں پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا، میں آپ کے قدموں کے نشانوں پر اپنی جہاں جہاں آپ کے قدم لگے ہوں گے ان قدمین شریفین کے جو نشان ہوں گے ان نشانوں پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر آپ کے پاس مدینہ شریف سے کھجوریں آ جائیں ان کھجوروں کی تعظیم کرو، ان کھجوروں کو چومو، ان کھجوروں کو آنکھوں پہ لگاؤ، ان کھجوروں کو آپ عزت کے ساتھ تناول کرو، ان کو عزت کے ساتھ کھاؤ، جب کھجوروں کو عزت کے ساتھ کھا لو جو باقی گٹھلیاں بچ جائیں ان گٹھلیوں کو پھینکنا نہیں ہے، ان گٹھلیوں کو تھوکنا نہیں ہے، ان گٹھلیوں کو گندی جگہ پہ نہیں پھینکنا، کیا کرنا ہے، اللہ اکبر، ہمیں امپورٹنس آف ڈیٹ سیڈز بتا رہے ہیں، مدینہ شریف کی جو کھجوریں ہیں ان کی گٹھلیوں کی شان، ان کھجوروں کی گٹھلیوں کی اہمیت ہمیں بتا رہے ہیں عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی۔ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس وقت تم کھجوریں کھا لو، مدینہ شریف کی کھجوریں جس وقت آپ کھا لو اور گٹھلیاں بچ جائیں ان گٹھلیوں کو پھینکنا نہیں ہے، ان گٹھلیوں کو سیو کر کے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرشتے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے فرشتوں کو تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے، آج ہم کل خوانی کرتے ہیں وہاں پہ ہم گٹھلیاں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، درود کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور بہت ساری ہم اس پہ اپنے اوراد کرتے ہیں اور ان گٹھلیوں کو نیچے رکھتے رہتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی محبت کی بات کرتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے فرشتوں کو تسبیح کی حاجت پڑتی ہے تو وہ جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مدینہ شریف میں آتے ہیں اور جو مدینہ شریف کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان گٹھلیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان گٹھلیوں پر وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام، دیکھا آپ نے کہ مدینہ شریف کی جو کھجور کی گٹھلیاں ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کے اور میرے محسن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ایک ذہن دیتے ہیں۔ کیا ذہن دیتے ہیں؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ڈو ناٹ تھرو اوے دا سیڈز آف ڈیٹس بروڈ فرام مدینہ المنورہ، کہ مدینہ منورہ سے اگر کوئی کھجور آتی ہے تو آپ نے ان کی گٹھلیوں کو پھینکنا نہیں ہے۔ آپ بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے بھی ان گٹھلیوں کو پھینکنا نہیں ہے، کرنا کیا ہے، keep them in a respectful place اور put them into a river، اس کو یا تو کسی مقدس مقام پہ رکھ دینا ہے یا اس کو آپ نے دریا میں بہا دینا ہے۔ اور آگے اس میں یہ لکھا ہوا اور بھی بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جو آخری بات ہے، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں no matter which part of the world anything comes from when it enters the atmosphere of مدینہ المنورہ، کہ کوئی بھی چیز دنیا کے کسی بھی کونوں میں ہے، وہ یورپ میں ہے، وہ آسٹریلیا میں ہے، وہ انٹارکٹکا میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، وہ کہیں بھی ہے، وہ جاپان میں ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہ چیز جس ملک میں بھی ہے،
فرماتے ہیں وہ چیز جہاں کی بھی ہو، لیکن اگر وہ چیز when it enters the atmosphere of مدینہ المنورہ، لیکن جب وہ چیز مدینے میں آ جاتی ہے it belongs to مدینہ المنورہ، وہ مدینے کی ہو جاتی ہے، and therefore it becomes an object of respect for devotee. اسی لیے تو جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ مدینے سے آئی ہوئی چیزوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جو بھی میرا یہ بیان سن رہے ہیں، یہ کلپ سن رہے ہیں، ان تمام احباب سے گزارش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجوریں بھی کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھجور کی گٹھلیاں ہیں ان کا بھی احترام کریں۔ یہ جو بات میں اب کر رہا ہوں شاید آپ سے پہلے کبھی کسی نے نہ کہی ہوگی، کھجور کھانے کا تو ہر کوئی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کھجور بھی کھائیں، اور کھجور کے کھانے کے ساتھ ساتھ جو اس کی گٹھلی ہے اس کی بھی رسپیکٹ کریں، اس کو بھی وہ اچھے طریقے میں استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔